سقوط غرناطہ 2 جنوری 1492 1892 ہجری بمطابق 1492 میں ہسپانیہ میں مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی مسیحیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سقوط غرناطہ ہسپانیہ میں آخری مسلم امارت غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج اراگون کے مسیحی حکمرانوں ملکہ ازابیلا اور شہنشاہ فرنانڈس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح ہسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کو ہسپانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم ہسپانیہ اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا اور آج اسے امور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یورپی تاریخ دان اندلس کے مسلمانوں کے لیے مورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست مملکت غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے، 1469 کے اندلس کے سیاسی منظر نامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی گاد شہنشاہ راڈک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی ہسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح ہسپانیہ دمشق کی خلافت کے زیر نگین آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بیتار، ابن رشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق موصلی اور الخطیب جیسے ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور کرتبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اراگون اور کشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ اراگون کی حکمران ازابیلا نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ ازابیلا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف کستلا کا شاہ فرنانڈس نامی متعصب مسیحی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلم دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس میں سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 میں اراگون اور کستلا کی ریاستوں کو ملا لیا اور آپس میں شادی کر لی۔ 1469 تک اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص مولائے ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ اہل اندلس سے اپنا نجات دہن تعبیر کر رہے تھے۔
سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل، جو الزاغل کے نام سے مشہور ہے، مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں سے پھوٹ دلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً غرناطہ پہنچا اور اس نے مالکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا اور فرنینڈڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹکسال میں مسیحیوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرنینڈڈ اور ازابیلا مبہوت رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ صرف مسیحیوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخر کار غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرنینڈس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحیوں کے مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں یہ ان کے پاس یہی آخری خطہ اراضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ کی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آخر کار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرنینڈڈ کو شکست فاش سے 2-4 کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنے بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر شکست خورا فرنینڈڈ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرنینڈڈ کو برسر پیکار دیکھ کر ابو عبداللہ نے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کیا۔ ابو الحسن تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور فرنینڈس کا لوشینا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ نا تجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے فرنینڈڈ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا تھا۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرنینڈڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کا بروئے کار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ کرے، مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ کردار سامنے آتا ہے۔ دوران قید فرنینڈڈ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے۔ اب فرنینڈڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرنینڈڈ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرنینڈڈ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرنینڈڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دے تو وہ ان کی مسیحیوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کے ہاتھوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسیحیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرنینڈڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح اس کا راستہ غرناطہ
تک آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی ہی بے جگری سے کیا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کی خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرنینڈڈ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرنینڈڈ کا لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے وہ بغیر کسی خون خرابے کے فرنینڈڈ کو مل گیا۔ ادھر مالکا میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کی خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرنینڈڈ نے مالکا کو محاصرہ کیا۔ اہل مالکا کی مدد کے لیے الزاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا کہ وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہو۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ افراد راستہ بھول جائیں تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں راستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرنینڈڈ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالکا پر فرنینڈڈ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کو کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا فرنینڈڈ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کا پیغام بھجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں مسیحیوں کے حوالے کر دی جائے۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا کہ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے۔ انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور فرنینڈڈ میں سخت لڑائی لڑ گئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی نہیں ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑے اور انہوں نے مسیحیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کی مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشرات نامی پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھالنے کے لیے کئی مواقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو سنبھلنے کے لیے مواقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنے سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب مسیحی اندلس میں مسلمانوں کو آخری پناہ گاہ سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی نااتفاقی ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں مسیحیوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاغل کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہی محمد بن سعد الزاغل جو کچھ عرصے قبل مسلمانوں کی اتحاد کی خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاغل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرنینڈڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرنینڈڈ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ فرنینڈڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاغل نے فرنینڈڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنے شروع کیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے مسیحیوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخرکار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند الزاغل کو فرنینڈڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے ہسپانیہ سے نکال جانے کا حکم دیا۔ الزاغل فرنینڈڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخرکار مراکش میں جلاوطن کر دیا گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ سقوط غرناطہ اور 800 سال قدیمی ہسپانوی مسلم سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ اب فرنینڈڈ اور ازابیلا نے فیصلہ کن مارکا کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1492 کا سال آ گیا اور اسی سال موسم گرما میں مسیحیوں کی مشترکہ افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ غرناطہ کے شمال میں پہاڑی سلسلہ تھے اور محاصرے کے دوران اہل غرناطہ کو مدد ملتی رہی، مگر سردیاں شروع ہوتے ہی پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی اور غرناطہ کو مدد ملنا بند ہو گئی۔ شہر میں اشیاء خور و نوش کی قلت ہو گئی۔ اہل غرناطہ اب بھی مسیحیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے پر آمادہ تھے۔ غرناطہ کا سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان افسانوی شہرت کا حامل کردار تھا۔ وہ آخری سپاہی تک لڑنا چاہتا تھا، مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا تھا۔ وہ اور اس کے اکثر امراء فرنینڈڈ سے صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر سکیں گے۔ امراء سلطنت سازش میں مصروف ہو گئے۔
پس پردہ مسیحیوں سے رابطے قائم کرنے لگے۔ ان سازشی عناصر کا سرغنہ وزیر اعظم غرناطہ ابو القاسم تھا۔ فرڈیننڈ نے غرناطہ پر قبضے کی صورت میں اس کو غرناطہ کا اہم عہدہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابو عبداللہ کی ذہنی شکست میں ابو القاسم کا مرکزی کردار تھا۔ بالآخر ابو عبداللہ نے ابو القاسم کو خفیہ سفارتکاری کی اجازت دے دی۔ صلح کی شرائط طے کر لی گئیں۔ بظاہر ان کی شرائط میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا تحفظ یقینی بتایا گیا تھا، مگر بعد میں مسیحیوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو البشرات کے علاقے میں ایک جاگیر دے دی گئی۔ آخرکار وہ تاریخی دن آ گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا طالب علم سیاہ دن سے تعبیر کرتا ہے۔ 2 جنوری 1492 کو غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرڈیننڈ اور ایزابیلا کو پیش کر دیں۔ پادری اعظم نے قصر الحمرا پر لہراتا صدیوں پرانا پرچم اسلامی اتار کے سلیب کو نصب کر دیا، اور اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سال حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ 100 سال کے اندر اندر مسیحیوں کے ظلم و ستم کے باعث لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے مراکش اور شمالی افریقہ میں آباد ہو گئے۔ ان کے قبائل آج بھی وہاں مہاجر کی حیثیت سے جانے لگتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور بے شمار اہل ایمان مسیحی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر مسیحی بن گئے۔ یوں ایک غدار اور بزدل حکمران ابو عبداللہ کی شامات اعمال کا نتیجہ اہل اندلس کو دیکھنا پڑا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے لازمی دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔